میری بیوی کے السلام علیکم ناظرین، اور سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اپنے دکھ سناتے ہوئے لائیو پروگرام کے دوران رو پڑے۔ چھاپے کے دوران پولیس نے ان کی بیوی اور بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کی گفتگو نے سب کو حیران کر دیا۔ آئیے پہلے مفتاح اسماعیل کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ یہ جو آپ نے وقفے سے پہلے گفتگو کی کہ یہ ہوا، یہ چارج وغیرہ، اور اب کیس بھی انہوں نے واپس لے لیا، سوال یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو بیتی یا جو کچھ ثابت نہیں ہو سکا، اس کے ازالے کا کوئی راستہ ہے، یا جنہوں نے یہ کام کیا ان کا گریبان پکڑنے کا بھی کوئی راستہ ہے؟ سر ہونا ضروری چاہیے، اور اس لیے میں کروں گا۔ میں نے یہ ٹھانی ہوئی ہے کہ آج بڑے خوشی کا دن ہونا چاہیے، اتنے لوگوں نے مجھے مبارکباد دی، لیکن میرے لیے یہ ایک بیٹر دن تھا سیریسلی، بیکاز مجھے بہت ساری میموریز آ رہی تھی جب میرے گھر پہ چھاپا کیا، میری بیوی کے کلوزٹ کھولی تھی۔ So I remember this. I will take Imran Khan to court. اور یہ میں آپ کو بتاؤں سندھ میں پہلے یہ انکوائری ہوئی and we were exonerated. بالکل۔ SSGC is in Sindh, I was in Sindh, PS was in Sindh, LNG terminal was in Sindh, Engro was based in Sindh. آپ نے انکوائری کری، صحیح ہو گیا، اس کے بعد آپ نے دوسری انکوائری شیخ رشید کے کہنے پہ کھولی ہے اسلام آباد میں، اور اسلام آباد میں کیس کیا۔ I will take عرفان منگی to court, جو ڈی جی نیب تھا اسلام آباد کا۔ I will take جاوید اقبال, who is possibly the worst human being to have served as a Supreme Court judge in Pakistan. I will take Imran Khan to court. I will take these two نیب آفیسرز جو میرے کمرے میں آتے تھے اور جو کنسلٹنٹ آتا تھا اور مجھ سے سوال پوچھتے تھے، جب ان کو پتہ تھی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور جو میں بول رہا ہوں وہ سچ بول رہا ہوں۔ I will take all of them to court. یہ مطلب سے کہ میرا نقصان ہونا ہو گیا۔ I have never cried about this. جیل میں بھی اللہ نے بڑی سخت، لیکن there are certain things you remember and this is not good. نہیں، نقصان تو خیر آپ کا نہیں ہوا، آج آپ ظاہر ہے کہ وہ سارا کیس لپٹ گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو ہوا اتنے دنوں کا، اس کا ذمہ دار بھی تو کوئی ہونا۔ دیکھیں اگین مفتاح بھائی جو بات کر رہے ہیں، آپ نے ذکر کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے پروفیسر محمد جاوید کا، سابق چیف ایگزیکٹو تھے لاہور کے سب کیمپس سرگودا یونیورسٹی کی۔ ان کی ذرا تصویر اگر چلائیں، جس حالت میں وہ فوت ہوئے تھے، ان کو سینے میں درد ہو رہی تھی، ہسپتال منتقل کیا گیا زنجیروں میں۔ پروفیسر ہیں، ان پر کیا الزام تھا کہ یار آپ نے سب کیمپس میں کوئی، اینڈ ہی واز جسٹ اکیوزڈ، اور اس کو ہتھ کڑیوں میں اس کی لاش کی تصویریں آئیں، مطلب شکل اس کی باندھا ہوا تھا، اس کے سر کو باندھا ہوا تھا، ہتھ کڑیاں پہنی ہوئی تھی۔ مجھے اسد منیر صاحب یاد آتے ہیں، اور مجھے اسد منیر صاحب کبھی نہیں بھولیں گے۔ ہاں یار، ایسے جینٹل مین اور ایسے اپرائٹ انسان آپ کو اس ملک میں کم ملتے ہیں۔ اتنا ان کو ہراساں کیا گیا اوور نتھنگ کہ انہوں نے اپنی جان لے لی۔ یہ چھوٹی باتیں نہیں ہے نا یار، یہ چھوٹی باتیں نہیں ہے، اور بھی بہت ہیں۔ مظہر علی شاہ ایک یہاں کے ایک بیوروکریٹ ہے سندھ کے، اگین 4 سال اندر ذلیل و خوار، پوری فیملی ڈسٹرب، آپ کی ڈسرپٹ، آپ کے پیسے بھی تو لگتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے۔ لیکن میں ایک شکایت یہ کروں گا کہ جو بھی سیاسی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے اس کو جہیز کے طور پہ سنبھال کے رکھا اس ادارے کو، اور اس میں جو ریفارمز وغیرہ کی بھی گئیں وہ اس طرح سے کی گئیں کہ انہوں نے اپنی چیزیں جو ہیں وہ تو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن اوور آل اس ادارے کو جو ہے وہ نہیں، کیونکہ یہ استعمال کرتے ہیں نا۔ ہاں نہیں، تو ظاہر ہے کہ اگر یہ اتنا ہی برا تھا تو یہ سیاسی حکومتوں کا کام تھا کہ اس کے بارے میں کچھ کرتے۔ شاہ زیب۔ مفتاح صاحب، آپ نے ظاہر ہے کہ ایک مشکل وقت تھا جو آپ نے گزار دیا ہے، اور ابھی جس طرح نیشنل ٹیلی ویژن پہ آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، ظاہر ہے اس کے لیے بھی ایک کریج چاہیے، اور اس کے لیے ایک اوتھینٹسٹی چاہیے جو آپ کی باتوں میں ظاہر ریفلیکٹ کرتی ہے۔ یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں جن لوگوں نے کرپشن کو اپنا بڑا ایشو بنایا، اس پہ سیاست کی ہے، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کس طرح سے اس کا ایک ہیومن کاسٹ ہوتی ہے۔ مطلب یہ 6 سال یہ کیس چلتا رہا، اور پتہ نہیں کتنے نیوز بلٹنز، کتنے پروگرام اس کرپشن پہ، مبینہ کرپشن پہ ہوتے رہے، لوگوں کے نام چلتے رہے، وہ بدنام ہوتے رہے۔
ہمارے ہاں ایک روش ہے یہ عجب کرپشن کی، غضب کہانیوں کی، جی. اور یہ سب میڈیا کے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں، سرکاری لوگ انوالو ہوتے ہیں. وسط صاحب نے ابھی بات کی پولیٹیکل پارٹیز کی، لیکن ہم ہمیشہ ایلیفنٹ ان دا روم کی بات نہیں کرتے. جو یہ آرکسٹریٹ کرتا ہے، جو یہ پلان کرتا ہے، جو ایگزیکیوٹ کرتا ہے، جو جوڈیشری کو استعمال کرتا ہے، جو میڈیا ٹرائل کراتا ہے. اور یہ آج کا جو ہم آج کیوں آپ سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ 6 سال یہ کیس چلا، اور آپ نے شیخ عمران کی بات کی، آپ نے خاقان عباسی صاحب کی بات کی. یہ ایک بہت اس میں بردباری کا امتحان ہوتا ہے. تو اب میں آپ کا بس شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کافی کھلے انداز میں اس پر بات کی ہے، اور میرا خیال ہے اس پہ جتنا ہم بات کریں وہ کم ہوگا، کیونکہ اس میں بہت ساری لائیوز شیٹر ہوتی رہی ہیں وقتاً فوقتاً. سیاستدان بھی اس میں ہیں، صحافی بھی اس میں ہیں، اور لوگ بھی ہیں جو کبھی کبھی اسٹینڈ لیتے ہیں ان چیزوں پر. آپ کی یہاں موجودگی کا ہم فائدہ اٹھائیں گے. ہم ایک بریک کی طرف جا رہے اچھا ہیں. وقت کیسے نکلا؟ کیونکہ میں اس پہ بھی آنا چاہ رہا ہوں. سوری ابھی تھوڑی سی شاید پینفل بات ہو. آپ کو آپ کے گھر والوں کے سامنے ہی گرفتار کیا گیا تھا. جی میری بیوی تھی، وہ کورٹ میں گرفتار ہوا تھا. بیوی تھی، آپ کو کورٹ میں گرفتار کیا گیا تھا. 50 دن سولیٹری کنفائنمنٹ. کیسی تھی تھوڑی سی سولیٹری؟ سر ایک چیز جو اچھی تھی وہ یہ تھی کہ موبائل فون نہیں تھا. ٹھیک ہے. سو I was able to read a lot of books. So I think 14 books I read in 50 days. ٹھیک ہے. خان صاحب بھی آج کل کافی کتابیں پڑھ رہے ہیں. چلے میں تو پہلے بھی پڑھتا تھا. سوری. ٹھیک. تو وہ تو کتابیں میں نے پڑھ لی کافی، اور ٹائمز بھی آتا تھا اور وہ سب چیزیں ہوتی تھی. 70 میرا ریکارڈ تھا دن میں مچھر مارنے کا. I used to count them, because ٹائم نہیں نکلتا ہے کچھ ایکٹیویٹی ہو. 60 مار خان بن گئے. 70 کی میرا ریکارڈ تھا کہ 70 مسکیٹوز میں نے مارے تھے. جو مجھے جو وہ پوچھا تھا وہ ایک باتھ روم بڑا دور سے تھا، اور وہ کامن باتھ روم تھا، اور وہ اس میں شاور نہیں تھا، تو اس پہ ایک انہوں نے نل اوپر سے لگا دیا تھا. اچھا باتھ روم تو تھا لیکن آپ کا سیل تو لاک تھا نا؟ سیل میرا لاک. تو باتھ روم جانے تک تو پھر آپ ڈور ناک کرتے تھے. اگر کوئی سپاہی باہر بیٹھا ہے تو وہ آ جائے گا، پھر وہ آپ کو کھول کے لے کے چلے جائے گا، پھر وہ باتھ روم کے باہر کھڑا رہے گا، پھر آپ وہ کر کے استعمال، اور پھر واپس بندہ کہیں بھاگ نہ جائے وہاں سے. ہاں باتھ روم سے اٹھ کے کہیں بھاگ جائے گا نلکے کے تھرو جو بھی ہے. اور اس کے بعد پھر 1-2 ہفتے بعد کورٹ کی ہیئرنگ میں انہوں نے 50 منٹ کی واک ٹائم کا اجازت دی. I don't know why he came up with the number 50 minutes. He thought maybe کوئی 4 مائل ہو جاتے ہوں گے 3، جو بھی جج صاحب کوئی حساب کوئی سلوپ کا تو لگایا ہوگا. یہ جج صاحب جو تھے، اتفاق ہے کہ یہ وہی جج صاحب تھے کہ جنہوں نے میاں نواز شریف کو بھی سزا دی تھی. یہ وہی جج صاحب ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو بھی سزا دی ہے. جج بشیر جنہوں نے مجھے بھی جیل میں ڈالا. تو نہیں بڑا اچھا ان کا ریکارڈ اچھا ہے. ایک آئرنی ہے نا. I mean I'm sorry اب یہ بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. آپ کو جیل میں بھیجا گیا خان صاحب کے وقت میں، جی خان صاحب کے ٹائم پر. مجھے اس دنوں کی میڈیا کوریج اور جو بیانات ہیں اچھی طرح سے یاد ہے. آپ کو بھی اچھی طرح سے یاد ہے وسط صاحب، جو کہ مطلب یہ دیکھیں مطلب اب پر احتساب ہو رہا ہے، اور یہ چور اور یہ جیل. اچھا اب وہی جیل میں ہے تو تھوڑا سا عجیب نہیں ہے؟ آپ کو مطلب ایک تو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ کارما کو آپ برا بھلا کہتے ہیں. ہاں بالکل ایک ہے جملہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کیونکہ مہذب لوگوں کا پروگرام ہے تو میں اس پہ وہ نہیں کہوں گا. تو ایک تو کارما ہوتی ہے، لیکن سچی بات یہ کہ آج کسی دوست نے ایک شعر لکھا جب یہ ہوا کہ، تو میں آپ کو یہ بتاؤں، اس نے شعر لکھا کہ ستم تو یہ ہے کہ عہد ستم کے جاتے ہی تمام خلق میری ہم نوا نکلتی ہے. احمد فراز صاحب.